بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، ایک تو یک طرفہ طور پہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ریزائن دے چکی ہے، 125 ارکان اس کے مستعفی ہو چکے ہیں، اور ان استعفوں کو نامنظور کرنے کے لیے ریورس گیئر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کیوں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور قائم مقام اسپیکر قاسم خان سوری وہ یہ استعفے منظور کر کے جا چکے ہیں اور اپنی نشست چھوڑ چکے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت دستور بھی نرالا ہے، قانون بھی نرالا ہے، اور صرف ان احکامات پہ عمل ہو رہا ہے جو کہ میمو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ امپورٹڈ حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور امپورٹڈ حکومت کے جواز کو جائزیت بخشنے کے لیے، لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، تاکہ ان کو جو چیزیں چاہیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی اسپیکر کا حکم ہو جو کہ اس حکومت کو لیجیٹیمائز کرنے میں رکاوٹ ہے یا اس کو جواز بخشنے میں رکاوٹ ہے، تو وہ اسپیکر کا حکم بھی غیر قانونی ہے۔ اگر کسی ڈپٹی اسپیکر کی کوئی کارروائی ہے تو وہ بھی غیر قانونی ہے، اور یہ صرف مرکز میں نہیں، صوبوں میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور احکامات صرف وہی ہیں اور قانون صرف وہی ہے جو میمو حکومت جو ہے اس کو فائدہ پہنچائے، اس کے علاوہ کوئی قانون اور آئین اس وقت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ فیکٹس ثابت ہو چکے ہیں، یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت قانون اور دستور وہی ہے جو اس کو فائدہ دے رہا ہے۔ اس لیے قائم مقام اسپیکر قاسم خان سوری صاحب نے استعفے منظور کیے تھے اور وہ چیپٹر کلوز کر کے چلے گئے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، اسپیکر منتخب ہوئے یک طرفہ طور پہ، کوئی اور امیدوار تھا ہی نہیں، ظاہر ہے اپوزیشن نہیں ہے تو امیدوار کہاں سے ہونا ہے۔ آدھا ہاؤس ہے، آدھے ہاؤس کی نمائندگی، آدھے عوام کی نمائندگی ہے، اس وقت آدھے عوام کی نمائندگی باہر نکل چکی ہے اور اس سسٹم کو پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، اور اس وقت گلی گلی کوچے کوچے میں ریفرینڈم ہو رہا ہے، اور پشاور میں ریفرینڈم ہو چکا، کراچی میں ریفرینڈم ہو چکا، اور پھر اس رات جس رات انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سے اگلی رات پورے ملک میں لوگ جو ہیں لیڈر لیس ریفرینڈم ہو رہا تھا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں، اور وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں کہ عمران خان کل کی جو ان کی تقریر ہے وہ بھی کلیئرلی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں اور نہ جائیں گے، اور افواج پاکستان، پاک فوج کے جوان، پاک فوج کے افسر یہ ہمارے اپنے ہیں۔ اور کل عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کسی اور جنگ میں کیوں جاؤں، میں کسی اور جنگ میں جا کے اپنے جوانوں کا، کسی غیر ملکی جنگ میں، کسی دوسرے ملک کے مفاد میں اپنے جوانوں کا خون کیوں ضائع کرواؤں، میرے جوانوں کا، میرے پاک فوج کے جوانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ میں ان کو پرائی جنگوں میں دھکیلتا پھروں۔ تو یہ بات کی تھی۔ اب یہ جو آیا ہے میمو حکومت، کل قومی اسمبلی کی کارروائی ہوئی ہے، میں اصل میں بات اس طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں کل محسن داوڑ اور علی وزیر دو ایم این اے ہیں، اور علی وزیر اس وقت آئے ہوئے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ، ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور ان کو خاص طور پہ لایا گیا تھا کہ وہ اس میمو حکومت کے لیے اپنا قیمتی ووٹ ڈالیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 3 ووٹوں سے تو یہ حکومت بنی ہے، اور 171 باوجود کوشش کے 171 ووٹ اور 174 ووٹ اس طرح کے ہوئے تھے، تو ان میں 2 ووٹ جو ہیں محسن داوڑ اور علی وزیر کے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کل انہوں نے افواج پاکستان پہ اور پاکستان کی دفاعی سلامتی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے اور جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی، اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے پاک فوج کے جوان اور افسر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو رہے ہیں، اپنی جانیں اس وطن عزیز پہ قربان کر رہے ہیں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ٹھکانے ہیں ادھر افغانستان میں۔ یہ ساری باتیں ویسے مجھے تو نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ یہ ساری باتیں تو کرنی چاہیے افواج پاکستان کے ترجمان بابر افتخار صاحب کو، کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں اور میدان میں آ کے بتائیں کہ اب ان کی پالیسی کیا ہے۔ یہ ہمیں باتیں تو ہم تو وہ کیا کہنا چاہیے،
اور فی سبیل اللہ کے یعنی خام خواہ کے خدائی خدمتگار بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا افواج پاکستان سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ہی جوانوں سے، نہ ہی افسروں سے، نہ شہیدوں سے، نہ غازیوں سے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ العزیز یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے کہ جو پالیسی ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، ان کی ڈیسیشن میکنگ پہ، ان کی پالیسی میکنگ پہ ضرور ہم تنقید بھی کریں گے، تعمیری تنقید ہوگی، اور ایک ایک چیز بتائیں گے اور حقیقت سامنے لے کے آئیں گے۔ اور یہی ہمیں حکم ہے، ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اظہار رائے کی جو آزادی ہے ہمیں، وہ آئین پاکستان کے تابع ہے۔ ہم قومی سلامتی کے حق میں آواز بلند کریں گے۔ ہم ان صحافیوں میں سے، ان دانشوروں میں سے نہیں ہوں گے جو پے رول پہ ہوتے ہوئے جو ان کو کہا جائے وہ بولیں گے، جو کہا جائے ان کو لکھیں گے، کوئی کسی کے پے رول پہ، کوئی کسی کے پے رول پہ، اور اس طرح کے کام ہم نہیں کریں گے۔ یعنی جو ان کو اسکرپٹ دے دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ سمینا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم وہ کریں گے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے اور برائی کے کاموں میں بالکل نہیں کریں گے۔ تو جو غلط کام ہے، جو غلط پالیسی ہے، جو غلط فیصلہ ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز تنقید کرتے رہیں گے، اور آپ برداشت کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، اس کے باوجود دل تو دکھتا ہے، دل اس لیے دکھتا ہے کہ کوئی جب ہمارے جوان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں، فوج کے افسر، اور اس پہ دل دکھتا ہے اور اس پہ کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک اخبار ہے یہاں کا، وہ ایک نہیں 2 اخبار ہیں، 2 بڑے گروپ، ان کا نام بھی لیا، وہ بھی آج کل بہت بڑے طرفدار ہیں ان لوگوں کے۔ وہ کبھی بھی شہید کا ورڈ نہیں لکھتے۔ پاک فوج کے جوان جب اپنے وطن پہ قربان ہوتے ہیں، وہ ورڈ شہید یوز نہیں کرتے، ہلاک کا یوز کرتے ہیں، مر گئے، ہلاک ہو گئے، یہ ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ راج دلارے ہیں اور ان کو پالا جا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، اس لیے کہ وہ سینہ تان کے چیلنج کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس لیے جو پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو چیلنج کرے گا، جو گالم گلوچ کرے گا، جو دھمکیاں دے گا، کھلے عام دے گا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور انہی کی بات سنی جاتی ہے، انہی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، انہی کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور وہی دانشور جو ہیں وہ آپ کے ہر دل عزیز بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب بہرحال ہم اپنا حق ادا کریں، کیونکہ میں سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہوں، اور آئین پاکستان کے تحت میں یہ فرض ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا قومی مفاد، ہر چیز ہمیں دل و جان سے عزیز ہے، اور آپ لوگوں سے زیادہ عزیز ہے، اور ہم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو ہم یہ انشاءاللہ بے خطر کودتے رہیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی جاتی، جو پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے جوان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو رہے ہیں اور دہشت گرد ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک کارروائی کی گئی، اور ان کے خلاف کیونکہ جو افغانستان میں طالبان حکومت کا اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے، ان کو بار بار بتایا بھی گیا کہ جناب آپ ذرا اپنا کام کریں، حفاظت کریں، اپنے لوگوں کو جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل کریں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا یہ کارروائی کی گئی اور نشانہ بنایا گیا، اور جو وہ دہشت گرد، ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جو پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے تھے۔ محفوظ پناہ گاہیں، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ ایک الگ داستان ہے، کیونکہ ساری باتیں پہلے سے بتائی جا چکی ہیں، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی رپورٹس موجود ہیں کہ کس طریقے سے اب نئی پراکسی وہاں پہ تیار کی جا رہی ہے افغانستان کے اندر، افغانستان کو بھی ڈسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے، ایران کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے، چائنا کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے، اس سارے خطے کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے افغانستان کے اندر ایک نئی پراکسی تیار کی جا رہی ہے، اور یہی چیز ہے۔ تو وہ کام ہوا، اس پہ 2 تقریریں ہوئیں قومی اسمبلی میں، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، اپوزیشن کے بینچ خالی تھے، اور انہوں نے خوب بھڑاس نکالی اور خوب الزام تراشی کی پاکستان پہ، پاکستان کی افواج پہ۔ تو میں صرف پہلے بھی میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، اور اس پہ کافی ناراض ہوئے تھے، اور مجھے واپس بھیجا تھا
کلپ میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا کہ جناب یہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ جو علی وزیر ہے، یہ جو محسن داوڑ ہے، یہ تو ان کی تو بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس موجود ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سے پیسے لے رہے ہیں، کہاں کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ پریس کانفرنس موجود ہے، یاد آ گیا مجھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا کیجیے کہ ہم ہیں سرپھرے پاکستانی، محب وطن، قومی سلامتی کا وہ جو ہے نشہ ہے وہ چڑھا ہوا ہے ہم پہ، ہم ہر بات یاد رکھتے ہیں، وہ دل میں پیوست ہو جاتی ہے جو پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات ہوتی ہے، جو پاکستان کے دشمنوں کا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں بھولتے، وہ ہم ذہن میں، ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں سرایت کر جاتی ہے، اس لیے اب وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے تقریر کوئی قومی اسمبلی میں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، انہوں نے بھی حذف کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بھی مائک بند نہیں کیا، کیونکہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ جب آپ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں تو اس پہ اسپیکر آف کر دیا جاتا ہے، مائک آف کر دیا جاتا ہے اس کی آواز، تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ نہ آئیں اور ان کہیں گے آپ تو پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ بول رہے تھے۔ لیکن کیونکہ کل اسٹیبلش کرنا تھا کہ جی میں اسپیکر بن گیا ہوں اور اسپیکر کے طور پہ میں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، اس کی ریزن ہے نا کہ وہ سارے کا سارا انتخاب ہی ایسا تھا الیکشن اسپیکر کا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، فیک اس طرح کہ وہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، ان کو خود کو مزہ نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو احساس دلانا تھا کہ نہیں میں ہوں بھائی، تو انہوں نے اجلاس بھی بلایا۔ پھر ایک تصویر بھی میں نے شیئر کی تھی کہ 4 آدمیوں کے ساتھ اجلاس چل رہا ہے، وہ خیر وہ ایک اندر کی کارروائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کچھ کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وزیر دفاع کون ہے اس وقت، اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ وزیر دفاع نے دینا تھا۔ وزیر دفاع شہباز شریف صاحب خود ہیں، وزیر اطلاعات نے جواب دینا تھا، وزیر اطلاعات شہباز شریف صاحب خود ہیں، کیونکہ تمام وزارتیں اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں، کابینہ بھی بنی نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب، کل ہوا، اور کیوں روکے گا بھی کوئی نہیں، آئندہ بھی کوئی نہیں روکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے تو وہی لوگ بیٹھے ہیں جو فوج پاکستان کو اور ملٹری لیڈرشپ کو گالیاں دیتے رہے ہیں، دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اور وہ 3 سال اینٹ سے اینٹ بجانے والی پارٹی بھی موجود ہے، اور پھر گوجرانوالہ میں تقریر کرنے والی بھی پارٹی موجود ہے، کوئٹہ والی بھی پارٹی بھی موجود ہے، خیبر پختونخوا والی پارٹی بھی موجود ہے۔ وہ سارے کا سارا ایک گلدستہ جو ہے وہ خاردار، جب وہ ان کے لیے خاردار دستہ بنے گا، گلدستہ تو نہیں بنے گا، تو وہ سارے کا سارا اکٹھا ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پہ مراد سعید ہوتا تو جواب دیتا، علی امین کنڈا پور ہوتا جواب دیتا، اس کے بعد آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہوتے وہ جواب دیتے، پرویز خٹک صاحب ہوتے وہ جواب دیتے، تو وہ سارے کے سارے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسل کے ان کو ذبح کر دیا ہے، اور ایک ایسی حکومت اس وقت آ گئی ہے۔ تو یہ کب تک چلے گا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کل بھی عمران خان صاحب کل کیا کہتے رہے ہیں، کل وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انصاف چاہیے، اور اس رات پورے کا پورا سسٹم، اس کی ریزن ہے کہ اب باتیں چھپی نہیں رہتی، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ایک ایک چیز کا جواب دیا جا رہا ہے، ہم نہیں دیتے تو لوگ دیتے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ میری پھر ایک بار دردمندانہ درخواست یہی ہے کہ جو کچھ ہو گیا، اس کو جیسے پہلے ریورس کیا گیا تو اب ریورس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عام انتخابات کی طرف جائیں، الیکشن کروائیں، لوگوں کی توجہ اپنے اپنے حلقوں میں جائے، لوگ اپنا غم و غصہ جو ہے وہ الیکشن میں نکالیں، ووٹ میں نکالیں، تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس مصنوعی تنفس سے چلنے والی وینٹیلیٹر جو پلانٹڈ تحریک عدم اعتماد تھی اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ کریں۔ میمو کے بارے میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔